پر موجود بلوچستان عوامی پارٹی کے قبائلی عمائدین، نوجوان ورکرز، صحافی برادر، ہندو برادری اور جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ سامنے واضح ہو چکا ہے کہ جنہوں سے مقصد جس پارٹی نے 70 سال سے مسلم لیگ نون کی شکل میں یا پیپلز پارٹی کی شکل میں 70 سال سے اس ملک میں حکمرانی کی اور ان 70 سالوں میں پاکستانی عوام کو جس مقام تک پہنچایا وہ پاکستانی عوام کے سامنے اور دنیا بھر میں پاکستان کا مقام واضح کر چکے ہیں۔ آج وہ چور، وہ لٹیرے عوام کی جو ہے خدمت کی خاطر، عوام کی دلسوزی کی خاطر نکلنے کے لیے تیار ہیں اور اس حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کو گرانے کی سازش میں ہیں۔ تو یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جنہوں نے 70 سال سے اس عوام پر رحم نہیں کیا، 70 سال سے اس پاک سرزمین کے بسنے والوں پر رحم نہیں کیا، اچانک ان کے دل میں بلوچستان، پاکستان اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے یہ ہمدردی کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو یہ تو سب کے علم میں ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں، جو ان کے اوپر چوری ڈکیتی کے جو بلز نکلے ہوئے ہیں، جو ریکارڈ نکلے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ اس ٹائم آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج کل تو الحمدللہ سب کے موبائلوں میں معلومات حاصل ہے کہ ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں اور وہ اس ٹائم سزا یافتہ مجرم بھی ہیں۔ تو یہ عوام کی خدمت کے لیے نکلی ہوئے، یہ عقل سے بالاتر ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جو عوام کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، جو ان کی بنیادی حقوق ہیں ان کو دینے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، یہ اس کے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس کو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ ترقی مخالف بندے ہیں، ترقی مخالف پارٹیاں ہیں جو ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کو ان کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اس مقام سے دور رکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کا اصل مقام ہے۔ تو جیسا کہ میرے باقی دوستوں نے کہا کہ انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں گے اور وہ بھی عوام کی طاقت سے ہیں۔ تو عوام اپنا جو ہے خیر بھی خود سمجھتا ہے، عوام اپنی بقا خود سمجھتی ہے، عوام اس طرف جائے جہاں پر اس کو خیر دکھائی دے، عوام ان کی باتوں پر نہ آئے بلکہ حقائق دیکھے۔ اگر حقائق میں انہوں نے ایسی کوئی کارنامہ یا ایسا کوئی کارکردگی انہوں نے دکھایا ہے، بلا شبہ بلا شک عوام ان کا ساتھ دے۔ لیکن گراؤنڈ پر کام ہوئے ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھے ہیں آج سے تقریباً 10-15 سال، یہ آپ سب جتنے بھی یہاں پر میرے بھائی موجود ہیں، دال بندی کی ہم مثال لیتے ہیں، ہم تو باقی جگہوں کا نہیں بولتے، ہم دال بندی کا بولیں گے۔ دال بندی ڈسٹرکٹ شاہری کی مثال دیکھتے ہیں، جو ہماری بجلی کے حالات تھے، جو ہمارے یہاں پر تعلیمی نظام اور تعلیمی بلڈنگ کے حالات تھے، جو ہماری دوسرے ضروریات زندگی کے جو حالات تھے وہ کس حساب سے تھے، اور آج الحمدللہ آپ دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ کی بالکل ایسے سمجھے ہمارے لیے جو ہم رات کو ویسے بھی جو کوئی بھی یہاں پر ہے بجلی یوز نہیں کرتی، تو رات کو جو ہے صرف لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی 6 گھنٹوں کے لیے، باقی پورا دن آپ لوگوں کو بجلی میسر ہوتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ایک ایسا چیز ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسی طرح نوکونڈی کا جو ملک صاحب نے ذکر کیا اور چیئرمین صاحب نے، نوکونڈی کی بجلی بالکل ناممکن بات تھی، 4 مہینے میں اس کو وہاں پر پہنچا کر، یہ بالکل آپ بالکل پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، یہ ریکارڈ والی بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ تو اس کو اگر میں جھٹلاؤں گا تو یہ صرف اور صرف حسد اور بغض سے جھٹلاؤں گا، باقی اس کو جھٹلانے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں، لوگ یہاں پر ابھی ہم کہتے ہیں کہ جس کو جس چیز سے اللہ نہ کرے کسی کو وہ چیز ہو جائے، جو جس بیماری سے یا جو چیز جس چیز سے گزرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر دال بندی میں جا کر دیکھ لیں، ڈائلاسس یونٹ جو تقریباً 2 سال سے فعال ہے، اس کو میر اعجاز خان سنجرانی اپنی جیب سے
یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی جیب سے چلا رہے ہیں اس کو. تو کئی مریض یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پہلے ڈائلاسس نہ کر کے انتقال کر جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ وسائل ہی نہیں تھا. یہاں سے کوئٹہ جانے کے لیے وہ سرمایہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، وہاں پر رہائش کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھا. وہاں پر جاتے اتنا کر کے وہاں پر جاتے تو وہاں پر رہائش کہاں پر کرتے. اور آج کل آپ کو پتا ہے جو ڈائلاسس کے جتنی بھی پیشنٹ ہیں وہ ہفتے میں 2 دفعہ کرتے ہیں، ڈائلاسس کرتے ہیں. ان کے بغیر ان کا جینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ان کی جو بدن میں اتنی جو کریٹینین موجود ہو جاتی ہے کہ ان کے سانس لینے میں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کیونکہ میں ڈائلاسس یونٹ یہاں پر جو بھی رپورٹ آتی ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہے. تو اس کے سامان، اس کی چیزیں، ان کی جو وہاں پر ٹیکنیشینز ہیں ان کی سیلری بھی اعجاز خان اپنے جیب سے پے کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر جس کی گھر میں یہ پیشنٹ ہے اس کو احساس ہے، جس کے گھر میں نہیں ہے اس کو تو کس کا علم ہی نہیں ہوگا. تو یہ اتنی بڑی الحمدللہ ایک نیک کام ہے جو اعجاز خان صاحب نے کیے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ایک کالج کا جو نام نشان نہیں تھا چاغی میں، کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں پر کالج بنے گی. الحمدللہ آج اس کی بلڈنگ اپنے آخری مراحل پر پہنچ گئی ہے. اور کولڈ اسٹوریج جو ہمارے زمینداروں کے لیے جو بڑا مسئلہ تھا، فصل اگاتے تھے اور فصل جو ہے اپنی صحیح قیمتوں پہ نہ بکنے کی وجہ سے ان کو رکھ کر جب رکھتے تھے وہ سڑ جاتے تھے، گل جاتے تھے. آج الحمدللہ اس کی جو ہے منظوری ہو چکی ہے اور اس کا ٹینڈر بھی ہونے والا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسی وجوہات سے وہ رہ گیا اور انشاءاللہ جلد ہوگا. تو وہ زمینداروں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑا سوغات ہے. یہ سارے علاقے کی ترقی کے کام ہیں جو ہو رہے ہیں. صرف اور صرف میں یہی دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، وہ صرف حسد سے اور بغض سے جٹلائے گا، ورنہ جٹلانے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. آج کا جو ہمارا ریلی تھا وہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کے جو جلسے تھے، جلوس تھے، ان کے اس جلسوں کو مذمت کے لیے اور ان کو مسترد کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی. تو بلوچستان عوامی پارٹی ڈسٹرکٹ چاغی کے جتنے بھی ممبرز ہیں اور دالبندی کے جتنے بھی باشعور عوام ہیں وہ سب اس پی ڈی ایم کے جلسوں کو مسترد کرتے ہیں اور ان کی اس کام کو سختی سے مذمت بھی کرتے ہیں. میں ایک بار پھر یہاں پر موجود جتنے بھی میرے بھائی موجود ہیں، صافی حضرات ہیں اور ہندو برادری ہیں، تاجر برادری ہیں، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت نکال کر اس ریلی کا حصہ بنے اور اس کو کامیاب بنائے. مہربانی.